نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہم بہت مشکور ہیں ہمارے دوست میزبان اصغر صاحب کے، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب آپس میں مل بیٹھیں، اور اس بیٹھک کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، کچھ لمحے ایسے میسر آ جائیں کہ دنیا وما فیہا کے فکرات اور تعلقات اور چیلنجز مشکلات سے بالکل الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے رحمت کے منتظر بن جائیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، لیکن وہ صرف زبان سے کہنا یہ ایک کام ہے، اور پھر اس مدد اور اس کی رحمت کو پانے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک اور بات ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں چاہیے۔ اب کسی چیز کو پانا، رحمت کو پانا، اب اس مثال سے آپ سمجھیں، چند واقعات عرض کیے جائیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ خود اس سے مفہوم سمجھنے کی کوشش خود کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی صورت میں برستی ہے، اب اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میری رحمت تم پر نازل ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میری رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زمین کے خطے پر رہتے ہیں اور ایک جگہ مل جل کے، جس طرح حسن اتفاق سے، خوش قسمتی سے آج ہم یہاں مل جل کے بیٹھے ہیں اور ہمارے میزبان نے ہمیں موقع دیا، یہ ایک بیٹھک ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اتنے سینکڑوں مکان آس پاس ہیں، شاید ہم گنتی بھی نہ کر سکیں، جب تک کسی نقشے میں ہم نہ دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، کتنے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مکانوں میں سے کسی ایک مقام پر کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں، اور اس ارادے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو جس طرح ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں، جب روشنیاں، ہماری مصنوعی روشنیاں یہ بالکل کم ہو تو پھر ہمیں آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں۔ جتنی یہ الیکٹرسٹی، یہ بلب، یہ جتنی بھی ہیں یہ کم ہو تو پھر آسمان کی خوبصورتی کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہ ستارے بھی ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بڑی حسرت سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، لیکن یاد رکھیں آسمان والے زمین پر ان گھروں کو، جس گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مختلف لوگ مل بیٹھتے ہیں، مختلف شکل، مختلف ذات، مختلف قوم قبیلے کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ میرے ذکر اور یاد کے لیے، اللہ کے ذکر اور یاد کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ ان گھروں کو وہ دیکھتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے مقدس جو بندے ہیں، ان کے ارواح ہوتے ہیں، تو وہ ان گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو عرض کی جا رہی تھی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں خدا کی رحمت ہمیں ملے، لیکن رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا اس کا ہمیں پتہ ہے؟ پھر میں نے عرض کی کہ بارش برستی ہے۔ اب بارش تو پورے زمین کے سر زمین کے پورے حصے پر پڑ رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کہیں کہ 10 میل کا، 10 کلومیٹر کا، 20 کلومیٹر کا علاقہ ہو یا 100 کلومیٹر کا علاقہ ہو، جو بھی ہو،
لیکن اس بارش برسنے کے اثرات سب زمین کے ٹکڑوں پر ایک جیسے نہیں ہوتے. جس زمین کے ٹکڑے کو مزارع پہلے سے تیار کرتا ہے، اس میں سے گند صاف کرتا ہے، جھاڑیاں نکال دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں نکال دیتا ہے، اس کو سیدھا کر دیتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کے منڈیرے بناتا ہے، اس کو باقاعدہ تیار کر کے مکمل پروان چڑھاتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے بارش کا اور بیج اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. جیسے بارش برسنے کا ٹائم آیا، بارش برسی تو وہ بیج ڈال دیتا ہے. اس زمین پر بھی بارش کا اثر ہوا. ایک اور زمین ہے جس کا مزارع اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ میری زمین ہے، اس میں کچھ کرنا ہے. نہ اس نے زمین کو میں ہل چلایا، نہ اس سے جھاڑ جھنکار صاف کیا، نہ اس نے کوئی تیاری کی، نہ ہل چلایا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ، چھوڑ دیا. اس پر بھی بارش برسی. اس میں جہاں مزارع نے، اس کاشتکار نے محنت کی تھی، اس میں گندم پیدا ہو گئی، اس میں جو پیدا ہو گئے، اس میں تل پیدا ہو گئے، کتنی ساری جنسیں جو ہم انسان استعمال کرتے. جس نے چھوڑ دیا اس میں بھی کچھ چیزیں اگی. کیا اگے؟ کانٹے اگے، جھاڑیاں اگی، وہاں جھاڑ جھنکار اور ہر طرح کی چیزیں آ گئی. پھر ان میں کچھ ضرر رساں چیزیں پہنچ گئیں، بچھو آ گئے، سانپ آ گئے، یا اور بڑے درخت بن گئے تو کوئی جرائم پیشہ لوگ آ کر اس میں چھپ کر بیٹھ گئے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگے. بارش تو وہاں بھی برسی تھی، بارش تو اس زمین پر بھی برسی تھی، دونوں جگہوں پر برسی تھی. بارش میں تو کوئی کمی نہیں تھی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، ہم دعا کرتے ہیں اور پھر رحمت کی جستجو کرتے ہیں، تو پہلے ہم اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس رحمت کو پانے کے لیے. بارش تو برستی ہے گندگی کے ڈھیر پر بھی. بارش میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر صاف اور پاکیزہ پانی کوئی اور ہوتا نہیں. دیکھا ہے نا آپ نے، وہ گندگی کے ڈھیر پر بھی پڑتی ہے. جہاں سارے لوگ اپنے گھروں کی گندگی غلاظت پھینکتے ہیں، وہاں بارش برسے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تعفن اور بدبو. جو وہاں سے کوئی گزرنے والا بھی گزرے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر یا ڈھانپ کر نکلے گا کہ بھائی یہاں تو گندگی ہے، حالانکہ بارش تو وہاں بھی برسی ہے. تو دوستو، پوچھنا یہ ہے کہ ہم آئے تو ہیں یہاں، الحمدللہ آپ اور ہم سب کی سعادت ہے، لیکن کس قدر تیار ہو کر آئے ہیں؟ کیا ہم کچھ پانے کے لیے اپنے زمین کو، اپنے دل کو واقعی بنا سنوار کے بیٹھے ہیں، یا ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا تماشا ہوتا ہے، چلو کچھ گپے لگا لیں گے، باتیں کر لیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کن معلمن او متعلمن ولا تکن ثالثا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ فرماتے ہیں یا تو آپ سکھانے والے بنے، سکھانے کے لیے علم چاہیے، سکھانے کے لیے تربیت چاہیے، سکھانے کے لیے معلومات چاہیے. یہ اتنا بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے. یہاں فرماتے یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو، شاگرد بنو، طالب العلم بنو، سیکھنے کی جستجو کرو. لیکن فرماتے تیسرے مت بنو، کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہیں. جس طرح اس کاشتکار کی مثال آپ کو عرض کی، اس نے ہاتھ میں کدال پکڑی نہیں، اس نے ہل سنبھالا نہیں، اس نے زمین کو صاف کیا نہیں. بارش تو برسی لیکن ہوا کیا؟ تو اس لیے میرے دوستو، ایک سوال تو یہ ہو گیا کہ ہم آئے تو ہیں، کس قدر تیار ہو کر آئے ہیں. اور پھر سیکھنا اور سکھانے والے کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا ہم تو اس کو رسمی طریقہ لے لیتے ہیں، بھائی میں فلاں کا مرید بن گیا ہوں، اب وہ پشت در پشت میں اس کا مرید ہوں، میری 7 نسلیں اس کی مرید ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم رہتے ہیں. بھائی اس ارادت مندی سے، اس مریدی سے حاصل کیا ہوا؟ آپ نے سیکھا کیا ہے؟ آپ کی اولاد اور آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ خود، ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح عرض کرتا ہوں
کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کیونکہ یہ اتنا آسان رشتہ نہیں ہوتا کوئی میں نے عرض کی یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے. سیکھنا آسان کام نہیں ہے. ان بچوں سے پوچھو جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, جنہوں نے ڈگریز ہاتھ میں سنبھالی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کتنا عرصہ محنت کی ہے. اور ہم خدا کی معرفت سیکھنا چاہ رہے ہیں اور یوں سیکھنا چاہ رہے ہیں. ایسے کیسے ہوگا دوست؟ اس کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کے لیے تو بڑی استقامت چاہیے, بڑی ہمت چاہیے, بڑا حوصلہ چاہیے. کوئی یہ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے. تو یہ سیکھنے کے مرحلے کو آپ اس طرح سمجھیں. اچھا یہ بھی میں نہیں, اس جملے کو بھی آپ بھول جائیں, صرف یہ کہانی سنیں بس, یہ جملہ بھی میرا بھول جائے. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ دریا میں ایک بہت بڑا لکڑی کا درخت کا تنا تیرتا ہوا جا رہا تھا. کبھی وہ ڈوبتا تھا, اندر گم ہو جاتا, کیونکہ دریا کی جو سیل رواں تھی بڑی تیز تھی, بہاؤ اس کا تیز تھا, تو کبھی وہ تنا اندر گم ہو جاتا, پانی میں غائب. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ظاہر ہوتا. پھر جب پانی کا پریشر بڑھتا, بہاؤ اور سیل اور رواں تیز موج, تو پھر وہ گم ہو جاتا. اتنے میں ایک کشتی بھی گزری, وہی دریا, وہی سیل رواں, وہی موج, وہی پانی کی مستی, لیکن کشتی بڑے آرام سے وہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے. اس پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں, جو مزے اور تفریح لے رہے ہیں. آپ نے کشتی میں بیٹھ کر کبھی تفریح کی ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ تو بڑی نعمتیں کرنی بھی چاہیے, بہت اعلیٰ نعمت ہوتی ہے. تو اس عقل مند نے اس درخت کے تنے سے پوچھا کہ بھائی تم بھی لکڑی ہو, یہ کشتی بھی لکڑی ہے, دونوں ایک ہی جنس ہو, لیکن تم سے تو تیرا ہی نہیں جا رہا ہے. اس درخت کے تنے سے پوچھا, کبھی ڈوب جاتی ہو پھر باہر آتی ہو. اس کشتی کو دیکھو کتنی ایک تسلسل کے ساتھ, سموتھنس اور روانی کے ساتھ جا رہی ہے, کوئی جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور نہ صرف خود جا رہی ہے بلکہ 10 لوگوں کو لے کر جا رہی ہے. تو تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس لکڑی کے تنے نے جواب دیا, بھائی فرق یہ ہے, یہ جو کشتی یہ میری طرح ایک تنا تھا, لیکن اس تنے کو, تنا جو تھا یہ لکڑی کا, یہ لوگ جو تھا وہ کسی ایک استاد کے ہاتھے چڑھ گیا. سب سے پہلے استاد نے اس کی چھال اتاری. اس تنے نے کہا کہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, چیخنا چلانا نہیں, میں نے چپ رہنا ہے, کیونکہ یہ جو جس کے ہتھے میں چڑھا ہوں یہ جانتا ہے. اس کی چھال اتاری, پھر اس پر رندا مارا, پھر اس پہ کیلیں ٹھونکی, پھر اس پر آری چلائی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, پھر پھٹے بنائے, پھر دن رات اس پر ظلم و ستم, آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آری چلانا, کیل ٹھوکنا اور اس کے ٹکڑے کرنا, پھر اس کو جوڑنا, ذرا تصور کریں. لیکن وہ تنا بڑے سکون اور صبر سے یہ ساری چیزیں برداشت کرتا رہا. یہ کہانی کون بتا رہا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. برداشت کرتا رہا. تو ایک دن اس تنے نے دیکھا کہ میں وہ تنا نہیں رہا, درخت نہیں رہا, میں تو کوئی ایک شکل بن چکا ہوں, ایک صورت بن چکا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ لکڑی نہیں تھی, وہ کشتی تھی. جب اس نے اس کو پانی میں اتارا تو اس کی قیمت بڑھ گئی, اس کو خریدنے کے لیے لوگ آ گئے, منہ مانگے دام دینے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اس کشتی میں جب استاد نے چپو سنبھالا تو 10 لوگوں کو لے کر جا رہا ہے. یہ ہے مجھ میں اور اس میں فرق. یہ ہوتا ہے سیکھنا, یہ ہوتی ہے ارادت مندی, یہ ہوتا ہے تعلق. یہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ نہیں ہوتا. جو رومی صاحب کہتے ہیں چوں گرفتی پیر را تسلیم شو, آپ نے قرآن مجید کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا رب العالمین کسی کو تو نے علم عطا کیا ہو تو مجھے بتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ تم جاؤ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہ ایک بندہ تمہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے, وہ بڑے عزت و شان والے تھے. تو وہاں ان کو ایک شخص ملا تھا جو حالت مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے. اس نے جا کر سلام کیا
اور کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. یہ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور اگر نہیں تو آپ ضرور اس واقعے کو پڑھ لیں. تو پوچھا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے علم لدنی، جو خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ بھائی میرے ساتھ چلو، لیکن میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور میرے حکم کی تعمیل کرو، اور کبھی بھی میری بات پر اعتراض نہ کرو. سنا ہوگا آپ نے. پھر وہ چل پڑے تھے. پھر جو واقعہ ہے آپ خود پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی کہ جب تعلق اور رابطہ مرشد سے بنتا ہے تو رومی صاحب کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو. جو گرفتی پیر راہ تسلیم شو، جب مرشد کو پکڑنا ہے اور دیکھ بھال کے پکڑو، ایسے نہیں گھر ایرے غیرے کے پیچھے میں لگ جاؤں. دیکھ بھال کے پکڑو، سوچ سمجھ کے. جب پکڑ لو، ہم چو موسیٰ پیش خضر رہو، پھر تمہارا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہو جیسے خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا. کہا کبھی جو میں کرتا ہوں اس کی تعمیل کرو، جو کہتا ہوں، اور میرے کسی بات پر اعتراض نہ کرو. جو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ شعر ہے ان کا، بڑا بہت ہی پیارا شعر ہے، کہ جب تم نے پکڑ لیا ہے عارف کو، مرشد کو، تو پھر اس کی ہر چیز کو تم ان کی تعمیل کرو، چاہے وہ جو بھی کہیں وہ کرتے رہو، کیونکہ وہ خدا کی معرفت کا سفر کی جو منزلیں ہیں ان سے وہ باخبر ہوتا ہے. وہ پہلے سفر کر چکا ہوتا ہے، تو ان کی ضروریات سے وہ واقف ہوتا ہے، تو اس کی تعمیل کرو. وہی بات جو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی گئی ہے، وہی بات جو رومی صاحب نے کشتی کی کہانی میں بیان کی ہے. تو اسی کو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اس کی تعمیل کرو، وہ کچھ بھی کہے اس کی تعمیل کرو. تو اس لیے میرے دوستو، یہ آسان کام نہیں ہے. وہ بیٹائی صاحب ہمارے سندھ کے ہیں، اللہ ان کا عرس شریف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کا فیض پوری دنیا میں ہے، بڑے عرفان والے. وہ سندھی میں کہتے ہیں عشق نہ ہے راند جو کھیدندا گبرو. کہتے ہیں یہ محبت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو ایک گبرو جس کو بولتے ہیں نا، گبرو کھیلنا، گبرو کہتے ہیں جو جوان ہو اور وہ اس میں بڑا ایمبیشن اور جذبہ ہو، وہ بس کچھ کر گزرنے والا شخص بس کود پڑے. کہتے ہیں یہ گبرو کی بات نہیں ہے کہ گبرو کر لے گا، یہ ایسا کھیل نہیں ہے. سسی نیزے پاند اچھلتا عدتے، اس میں تو اپنا سر کٹانے کی بات آ جاتی ہے، اپنے ارادے کو، اپنی ذات کو مٹانے کی بات آ جاتی ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر کر بھاگ جائیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع اس سے ہوئی تھی کہ ہم یہاں آئے ہیں خدا کی رحمت کو پانے کے لیے. پھر یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب رحمت کو پانا ہے تو اس پانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پھر مثال آئی تھی بارش کی. بارش برستی ہے، اس کو پانے والی زمین ہوتی ہے، تو وہ پاتی تو پانے کے لیے ہر زمین کا خطہ بارش کو پا رہا ہوتا ہے، لیکن تیاری کتنی ہوتی ہے اس زمین کی، اس کے حساب سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرے بھائی ہم اپنے دل کو صاف کریں، صحیح کریں، اچھا گمان رکھیں، اور اپنے دل میں کچھ گنجائش پیدا کریں. جس طرح شاگرد اسکول جاتا ہے، پہلے سے ہی کاپی ساری بھر کے چلا جائے، استاد کے سامنے جا کر بیٹھ جائے کہ مجھے پڑھاؤ، تو وہ کاپی اس کو دیکھ کر کہے گا بھائی تم یہ پہلے سے بھر کر کیا لائے ہو، خالی کاپی لاؤ تمہیں سکھاؤں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تختی لے جاتے تھے نا پہلے، وہ لکڑی کی ہوتی تھی، تو اس کو صاف کر کے اور اچھا کر کے اس میں اگر چھوٹا سا بھی نشان ہوتا تھا، اس کو چکنی مٹی سے اس کو اچھی طرح سے ایک لیپا لگا دیتے تھے، بالکل خالی. پھر استاد اس پر وہ ایک الف لکھ دے یا با لکھ دے، پھر شاگرد اس کے بیچ. آپ کو ہے نا یہ پتا، یہ آج کل کے بچوں کو شاید اس کا علم نہ ہو. بلیک بورڈ کو لے لیں آپ. تو جب سیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر بھائی اپنے میں کو بلانا پڑے گا. میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی یہ علم ہے، میں نے بھی یہ سیکھا ہے، میں نے بھی یہ کیا ہے، میں نے بھی وہ کیا ہے. یہ چیز بلانی پڑے گی. جب تک یہ چیز نہیں ہم بھلائیں گے، تصوف کی تاب ہی ہم نہیں سیکھ پائیں گے.
تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اپنی میں کو بھلانا، اور تصوف تعلق ہی اسی چیز سے رکھتا ہے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرید تھے شرف الدین مصلح شیرازی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مرا پیر دانا روشن شہاب، بڑے مشہور عالم ہیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں سعدی شیرازی تو ان کی پوری بایو ڈیٹا آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ ان کی گلستان مشہور کتاب ہے، 80 سال کے ہو گئے تھے ان کو۔ دلچسپ بات یہ کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور پھر 40 سال تک وہ دنیا گھومتے رہے۔ 80 سال کی عمر میں ان لوگوں نے منتیں کی کہ صحیح کچھ لکھیں آپ، وہ کہتے تھے کیا لکھوں، وہ معذرت کرتے تھے۔ پھر ان کو جب منتیں کی گئیں تو پھر انہوں نے دوستوں کے کہنے پر، وہ اپنے گلستان کے دیباچے میں بھی یہ چیز لکھتے ہیں، پھر وہ کتابیں لکھی ہیں جو آج تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہم مشرق والے کیا مغرب والے بھی ان چیز کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے مرشد کو سے اجازت لے کر جا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ مرا پیر دانا روشن شہاب، شہاب الدین سہروردی کا نام لیتے ہیں، میرے مرشد شہاب الدین سہروردی نے درز فرمود بر روئے آب، دریا کے کنارے میں کھڑا تھا، اجازت لے رہا تھا، 2 عام باتیں مجھے بتائیں کہ ان کا خیال رکھو۔ یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں نکال دو، خود بین مت بنو کہ میں ہوں، امیر ہوں، عالم ہوں، چالاک ہوں، ہوشیار ہوں، اس چیز کو بھلاؤ جو مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کی صورتحال کو دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی، کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، خراب نہ سمجھو، کسی کو بھی خراب نہ سمجھو۔ تو بہرحال اب آتے ہیں ذکر کی طرف کہ ہم اور آپ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے کچھ تیار ہو جائے، کیونکہ خدا کا جو تعلق ہم سے جڑتا ہے نا، ہم ایک دوسرے کو کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں، ہے نا؟ ہاتھ میں پہلے دیکھا، ایک دوسرے کی شکل اچھی لگی، پھر قریب آئے، پھر ہاتھ ملایا اور تعلق بڑھ گیا، پھر ایک دوسرے کا نام پوچھا، دوستی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے سے تعلقات بنتے ہیں وہ اس سے ماورا ہے، اس سے مختلف ہے۔ ہم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں سکتے، اس کے تعلق کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ہمارا دل۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو کے پاس جا کر بیٹھو جن کے دل میں رہتا ہوں۔ گر مرا جوئی دروں دل ہا طلب، گفت پیمبر کے حق فرمود است۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ میں وہاں ملوں گا جنہوں نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ آسمان نہیں، عرش نہیں، زمین نہیں، میرا گھر میرے دوستوں کا دل ہوتا ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھو گے گویا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہو، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے ہو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ہمارے پاس جو ایک راستہ ہے وہ دل ہے، تو اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں دل ہے، دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ دل کا ذکر شروع کریں تو دل میں جو جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے ہیں نا، غیر ضروری خواہشات، غیر ضروری محبتیں، غیر ضروری سوچیں، وہ آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہوگی جس طرح زمین کو ایک مزارع صاف کرتا ہے، مرشد بھی ایک طرح سے دل کا مزارع ہوتا ہے نا، وہ زمین، دل کی زمین کو صاف کرتا ہے۔ ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر مٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضور میں آپ پر قربان، میں یہ میں وہ، میں فدا ہوں آپ پر، یہ اس طرح کی بات کرنے لگا۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی اتنی باتیں نہ کرو، دل دیو تو بات بڑھے، دل اپنا ہمارے حوالے کرو، دل اپنا ہمارے حوالے کرو۔
تو مرشد بھی ایک طرح سے دل کا پر کام کرنے والا ایک کاشتکار ہے۔ تو دل ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تعلق مرشد سے جڑتا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو، ہمیں روحانیت ملے۔ تو یہ جب تک دل مرشد کے، جس طرح کپڑا ہے نہیں، میں نے پہنا ہوا ہے، یہ کچھ دن درزی کے پاس رہا ہوگا، اس نے اس پر کینچی چلائی ہوگی، اس نے اس پر پھر مشین سے سلائی کی ہوگی، پھر یہ کپڑا بنا اور میں اس کو پہننے کے قابل ہوں۔ اگر میں اس کو کہتا میں یہ کپڑے آپ کو نہیں دیتا ہوں، میں گھر میں رکھوں گا، بڑے بڑے قیمتی ہیں، آپ میرے کپڑے سلائی بھی کر دیں، تو وہ درزی کیا کہے گا؟ کتنے بھی مہنگے ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر میں اس کو بولوں کہ بھائی کپڑے میں دیتا ہوں لیکن کینچی نہیں چلانی ہے، ایسے مجھے بنا کے دو، وہ کیا کہے گا؟ میں اس کو کہوں کہ بھائی کینچی چلانے کی اجازت ہے لیکن سوئی اس میں نہیں چبھونی ہے، لیکن کپڑے بھی میرے بن جائیں، تو کیا کہے گا؟ تو مرشد کے ساتھ تعلق بھی ایسا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ ہیں، ڈھونڈے، آپ ان کو ڈھونڈیں، ان سے ملیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، اور پھر محسوس کریں اللہ نے سب کو عقل اور فہم عطا کیا ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے دل پر، اور پھر اس پر غور کریں۔ جب بات سمجھ میں آئے پھر تعلق قائم کریں، پھر رہنمائی حاصل کریں، لیکن ایک کو پکڑیں لیکن مضبوطی سے پکڑیں۔ وہ ہمارے پاس جپسیز جس طرح ہوتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں اس طرح کے بنجارے ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، کبھی سردیوں میں ایک علاقے میں ہوتے ہیں، گرمیوں میں دوسرے علاقے میں، ہم ان کو بنجارے بولتے ہیں، سندھی میں ایسا انہوں کے کچھ بھی لفظ میں یاد کر آئے ہوں۔ تو وہ بنجاروں کی ایک کتیا تھی، وہ بنجارے ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، وہ گیروی رنگ کا ہوتا ہے، وہ خاص رنگت ہوتی ہے، وہ اسی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو بیچاری وہ کتیا رات کو جاگتی رہی، صبح کو اس کو نیند آ گئی، بنجارے چلے گئے۔ کتیا جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو بنجارے تو آئے نہیں، پریشان ہو گئی، اور بیچاری وہ مالکوں کی ڈھونڈنے میں کبھی شمال کی طرف بھاگے، کبھی جنوب کی طرف بھاگے، پھر کوئی گیروی رنگ کے کپڑے پہن کر نظر آیا تو اس کے پیچھے لگ پڑی، تو اس نے ڈنڈے مار کر اس کو بھگایا۔ پھر ہمارا حال بھی وہی ہو جاتا ہے، جس کو بھی گیروی رنگ کے کپڑے نظر آئے پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فارسی کی ایک کہاوت ہے، یکرا گیر محکم گیر، ایک کو لو مضبوطی سے لو، یاری لاون توڑ نبھاون سانو پیر مرشد دا ڈسے، یعنی پہلے تو یاری لگائیں تو پھر مضبوطی سے ہونی چاہیے۔ تو طریقہ ذکر کا یہ ہے کہ آپ بائیں جانب یہ دل کی طرف توجہ کریں۔ ان آخر میں جن لوگوں کو ذکر نہیں بتایا گیا ہے انگل رکھ کر اجازت بھی دی جائے گی، اللہ اللہ اللہ، اور یہ وضو بھی ہو تب بھی کریں، نہیں ہے تب بھی کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جائے گے، کام کاج، ہر وقت یہ ذکر اللہ 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 اللہ، انشاءاللہ یہ مردہ دل ذکر میں جاری ہو جائے گا، اس کی کثافت ختم ہو جائے گی، اس میں ہمواری آ جائے گی، پھر اللہ کی رحمت برسے گی، پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے پھول کھلیں گے، جس سے انسانیت کی خوشبو ہمارے اندر پیدا ہوگی، جس سے عجز آئے گا، انکساری آئے گی، اپنی خرابیاں اور عیب نظر آئیں گے، اور خدا کے سامنے ہم جب سجدہ کریں گے صرف ہماری پیشانی نہیں جھکے گی، ہمارا دل بھی جھکے گا، اور ایک ایسا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، ورنہ تو پھر ساری زندگی سجدے دیتے رہے، سجدے ادھورے رہ گئے، کیونکہ ہمارا دل جھکتا نہیں تھا، اٹھک بیٹھک ہی ہوتی رہی، اور بس۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں تو فرشتے نماز ان کے منہ پر مارتے ہیں کہ یہ نماز تو نے پڑھی ہے، تمہارا دل کہیں اور تھا اور سجدے کر رہے تھے۔ تو اس لیے دوستو ذکر کریں اور مراقبہ کریں، مراقبے میں توجہ دل کی طرف کر کے آنکھیں بند کر کے ذکر کی مشق کریں، اور نماز ہم سب پنجگانہ ادا کریں، اور ہم سب جن پر زکوٰۃ واجب ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، جس کسی پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج کی ادائیگی کرے، اور اسی طرح جو بھی دین کی بنیادی ارکان ہیں ان کا خیال رکھیں، اور باقی ذکر کریں اور محنت کریں۔
اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. تو اولاد کو بچانے کی صورت کیا ہوگی؟ وہ اصل گفتگو اس موضوع پر کرنی تھی، لیکن بات پھر اس طرف چلی گئی. اولاد کو بچانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو شفقت اور محبت دیا کرو. تو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، ان کو تقریریں سنانے کے بجائے حضور علیہ السلام کے پیروی میں ان سے محبت، شفقت اور پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام اپنے بچوں کی زبانی ان کی باتیں سننا پسند کرتے تھے. وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی توجہ سے بات سنتے تھے، ان کو محبت اور پیار اور شفقت سے نوازتے تھے. اور پیار ایک ایسی دوا ہے کہ جتنی بھی دی جائے اس کا نقصان نہیں، فائدہ ہے. نہ سیکھیں اور پیار بڑھا دیں، نہیں سیکھتے اور پیار بڑھا دیں. اور پھر ہم اپنے کردار کو ٹھیک رکھیں. ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہماری تقریروں اور واعظوں کا اثر ان پر نہیں ہوتا. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو وہ دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. اور ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جو مشکلات، پریشانیاں ہم سب کی ہیں، جو سننے والے ہیں، حاضرین ہیں، ان سب کی آسان فرمائے.